اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 یعنی 221۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 221، جس کے اندر اللہ پاک نے ہم کو نکاح کے تعلق سے بتایا کہ تم مشرکوں کے لیے مطلب یہاں پر خاص طور پہ آیت آئی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اس میں نکاح ورڈ آ گیا، نکاح۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مت نکاح کرو مشرکاتی یعنی کہ ان بلیونگ یا جو مشرک عورت ہے اس کے ساتھ نکاح مت کرو، کیونکہ وہ آئیڈولیٹر ہے۔ مشرک اور آئیڈولیٹر یعنی مطلب جو سیم ہے، تو مت نکاح کرو مشرکہ سے، یعنی کہ مطلب جو شرک کرنے والی عورت ہے اس سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمننا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، یعنی ایک اللہ پر۔ ایمان لانا جو ہے وہ ایک اللہ پر ہے، کہ جب تک کہ وہ ایک اللہ کے اوپر، وہ اللہ الون پر ایمان نہیں لائے تب تک اس سے نکاح مت کرو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، لیکن اگر تمہاری باندی، تمہاری غلام، تمہاری کنیز، سلیو وومن جو بھی ہے، وہ خیر ہے، خیر من مشرکۃ، وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ تم کو کتنا ہی اٹریکٹ کرے، کتنا ہی الیور کرے، یا کتنا ہی تم کو اس کے اندر کشش نظر آئے، یا اس کے پاس دولت ہے، یا اس کے پاس حسب نسب یعنی خوبصورتی جمیل، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس دولت ہے، اور اس کا مطلب ایک سٹیٹس ہے، مطلب سوشل، تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے ان میں سے کوئی ایک چیز دیکھ کے بھی کوئی بندہ للچا سکتا ہے اور یہ سوچے گا کہ ارے چلو یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، اسی سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے بولا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مشرکہ ہے تو اس سے مت نکاح کرو، اس کی جگہ پر ایک باندی، ایک کنیز، ایک لونڈی، ایک غلام جو ہے سلیو وومن، وہ ایمان والی اگر ہے تو وہ زیادہ خیر ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اس سے شادی کرو، اس سے نکاح کرو، چاہے وہ غریب ہے، وہ غلام ہے تو کیا ہوا، مگر وہ مومنہ ہے۔ مومن ہونا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا کرائٹیریا ہے وہ۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت نکاح کرو مشرک آدمی سے، مرد سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ مطلب ایمان نہ لے آئے، یعنی ایک اللہ کے اوپر وہ ایمان نہ لائے تب تک اس سے نکاح مت کرو، چاہے وہ بندہ کتنا ہی ٹال، ہینڈسم، امیر، رچ، اور اس کے پاس بہت مال و دولت اور سب کچھ ہے، تو بھی اللہ کہتا ہے نہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور عبد یعنی سلیو، مومن، اگر ایک سلیو مین، ایک غلام وہ ایمان والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ خیر ہے اس میں، من مشرکین،
اس مشرک سے، ولو اعجبکم، چاہے وہ مشرک تم کو کتنا ہی اٹریکٹ کرے، تم کو کتنا ہی پلیز کرے. اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ ہیں جو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ جب تم ان سے نکاح کر لو اور اس کے بعد جو بھی حرکتیں تم کرو تو پھر تمہاری مطلب سمجھو آخرت تو تمہاری گئی اور اب تم آگ میں جلنے والے ہو، اس لیے وہ آگ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. کس کی؟ جنت کی طرف. جنت کی طرف وہ تمہیں پکار رہا ہے اللہ. والمغفرت، بیز نہیں، اور مغفرت کی طرف اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی رضامندی سے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی، یعنی اس کی رضامندی سے، اللہ خود کہہ رہا ہے یعنی اس کے خود کے لیے کہ وہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے تم کو جنت کی طرف اور معافی کی طرف، مغفرت کی طرف، فرگیونس کی طرف، اور وہ اپنی رضامندی سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ، اب یہاں پر بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی آیت کو بیان کر رہا ہے، صاف طور پہ کھول کھول کے ایک ایک بات کو بتا رہا ہے تاکہ تم اس میں سے نصیحت اخذ کرو، تاکہ تم اس میں سے یتذکرون، تاکہ تم اس میں نصیحت لو، کہیں تم غلط نہ کر بیٹھو. اسی لیے اللہ ہم کو اپنی آیتوں کو بہت ہی کلیئر کر کے بتا رہا ہے تاکہ بندے کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ نہ بولے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. Do not marry unbelieving women until they believe. A slave woman who believes is better than an unbelieving woman, even though she allure you. Nor marry your girls to unbelievers until they believe. A man slave who believes is better than an unbeliever. یہاں unbeliever جتنی بار آیا ہے وہ پیگن کے لیے ہے، مشرک کے لیے ہے، شرک کرنے والے، آئیڈولیٹرز سب آ گئے. Even though he allure you, unbelievers do but beckon you to the fire, but Allah beckons by His grace to the garden of bliss and forgiveness and makes His signs clear to mankind. تمام انسانیت کے لیے اللہ نے کہا میں اپنی آیتوں کو صاف طور پہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں اللہ نے کہا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، ناس، انسان، mankind، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ that they may receive admonition. یہاں پر 27th رکوع جو ہے، سیکشن نمبر 27، وہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اس آیت پہ 221 پہ. اب اس کی جو نوٹ ہے وہ Marriage is a most intimate communion, and the mystery of sex finds its highest fulfillment when intimate spiritual harmony is combined with the physical link. شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ ایک بہت ہی ایک دم جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی قریب اور بہت ہی مطلب بندھن ہے ایسا جو بہت ہی قریب کا بندھن ہے، اور جو ایک راز ہے مطلب سیکس کے تعلق سے، ازدواجی زندگی یا پھر جو زر و شو کا تعلق میاں بیوی کے بیچ میں جو ہوتا ہے، اس کی سب سے بلند ترین تکمیل وہ تب ہوتی ہے جب ان کی روحانی جو مطلب ہم آہنگی یا روحانی ان کا مطلب جو ہے وہ اگر سمجھو کہ اتفاق بہت ہی مطلب بالکل ایک جیسا ہے، اور یہ دونوں چیز اگر مل گئی، اور یہ جیسے تمہارے جسمانی تعلق اور تمہارے روحانی تعلق دونوں ہی مل گئے،
تبھی ہی تمہیں سب سے بہترین، سب سے عمدہ تمہاری مطلب جو شادی شدہ زندگی ہے اس کی خوشی نصیب ہوگی. As religion is a real influence in life to both parties or to either party. کیونکہ دین جو ہے، دین اس کا مذہب، وہ اس کے اوپر اس کے ایک بہت ہی صحیح طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر، دونوں جو ہے میاں بیوی دونوں کے اوپر، یا کسی ایک پر ہے، سمجھو ایک پہ نہیں ہے. تو a difference in this vital matter must affect the lives of both more profoundly than differences of birth, race, language or position in life. اگر اس میں دونوں میں ایک تفرقہ ہے، ڈفرینسز ہے، اس یعنی کہ مطلب جو اتنا اہم یعنی کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو مدعا ہے، جو میٹر ہے، اگر اس کے اندر دونوں پارٹی میں سے کسی ایک کا بھی اگر اندر مطلب تفرقہ ہے یا وہ مطلب میچ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دونوں کی زندگی کے اوپر بہت ہی گہرا اس کا اثر پڑے گا. کہ بندہ ایک امیر ہے اور دوسرا غریب ہے، اس کا اتنا گہرا اثر نہیں پڑے گا پیدائشی طور کے اوپر. جیسے کہ ایک بندہ پیدائشی امیر ہے یا بہت ہی شاہی طور پہ اس کا وہ ہے، اور ایک بہت ہی جھوپڑے میں ہے، تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. یا پھر ذات اور پات کو لے کے، زبان کو لے کر بھی اتنا اثر نہیں پڑے گا، یا تمہاری جو بھی تمہارا مقام ہے زندگی کے اندر، تمہاری پوزیشن، اس سے بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا کہ اس ایک دین کو لے کر جو انسان کے اوپر اس کا ریئل اثرات ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ چیز کے اثر ہوتے ہیں، تو وہ چیز کا زیادہ اس کے اوپر گہرا مطلب بولتے اثر ہوتا ہے دونوں کی زندگی کے اوپر. It is therefore only right that the parties to be married should have the same spiritual outlook. تو یہ بات بہت صحیح ہوگی کہ جو دو شخص کی شادی ہو رہی ہے وہ آپس میں اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ان کا روحانی نظریہ بھی ایک جیسا ہو. صرف جسمانی نہیں کہ جسم کو دیکھا اور بس فدا ہو گئے، خوبصورتی کو دیکھا اور فدا ہو گئے، یہ نہیں. وہ جسمانی فزیکل نہیں بلکہ روحانی جو ہے وہ نظریہ ایک جیسا نہیں ہوا تو وہ دونوں کے بیچ میں اتفاق ہی نہیں رہے گا. If two persons love each other, their outlook in the highest things of life must be the same. اگر دو انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اگر ان کا نظریہ بلند ترین جو زندگی کی چیزیں ہیں، بلند ترین یعنی کہ وہ مٹیریل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ بھئی بلند ترین بنگلہ گاڑی، یہ نہیں، یعنی کہ جو بلند ترین چیزیں ہیں جو دنیا یعنی کہ جو انسان کی زندگی کے اندر یعنی اس کی روحانی مطلب اس کا آؤٹ لک اور یہ سب، تو اگر وہ چیز سیم نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے سیم، کیونکہ اگر دونوں میں اتنی محبت ہے تو وہ نظریہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پورب میں جا رہا ہے اور ایک پچھم میں، تو پھر کیسے دونوں کا نبھاؤ ہوگا. Note that religion is not here a mere label or a matter of custom or birth. یہاں پر مذہب، دین، کاسٹ، ریلیجن جو ہے اس کو ایک لیبل بنا کے نہیں رکھا ہے کہ وہ ایک لیبل ہے جو تمہارے اوپر لگا ہوا ہے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، ہاں یہ جو ہے یہ کرسچن ہے، یہ جو ہے. یہ لیبل کی بات نہیں ہے ادھر، یعنی وہ صرف ایک لیبل نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے ریتی رواج یا پیدائشی جو تم پیدا ہوئے ہو کون سے گھر میں، کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو اور وہاں کے کیا ہے قانون قاعدے کسٹم، یہ نہیں ہے یہاں پر. یہ بات نہیں بولی جا رہی ہے. The two persons may have been born in different religions, but if by their mutual influence they come to see the truth in the same way, they must openly accept the same rights and the same social brotherhood. دو شخص چاہے وہ دوسرے دین مذہب میں پیدا ہوئے ہیں،
اس سے کچھ نہیں، مگر اگر ان کا جو ایک باہمی یعنی ان کا جو ان کے انفلوئنس اور ان کے اثرات جو ہے وہ دونوں کے ایسے ہیں کہ دونوں مطلب حق چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، دونوں ہی سچائی کو اسی انداز میں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کا دیکھنے کا حق ہے، اور پھر وہ اس کے سارے ارکان، اس کے جو بھی رائٹس ہیں وہ سب کچھ قبول کرتے ہیں کھلے دل سے، اور پھر وہ سیم جو تمہارا سماجی بھائی چارہ جو ہے، مطلب جو بھی مطلب ہے تمہارا، اس کے حساب سے تم نے اس کو قبول کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ اسلامی جو بھائی چارہ ہے تمہارا سوشلی، وہ تم قبول کرتے ہو، ادروائز دا پوزیشن ول بیکم امپاسبل انڈیویجلی اینڈ سوشلی۔ تو اگر تم نے یہ چیز نہیں کی تو تمہاری جو تمہاری پوزیشن ہے، جو تمہارا مقام ہے، وہ سب کا سب بہت ہی مشکل ہو جائے گا، تم اکیلے تنہا بھی اور سماجی طور پہ بھی، یعنی بندے کے لیے اس میں مشکلات ہے۔ اس لیے شادی کو بہت ایزی سمجھ کے نہیں لینا چاہیے۔ دو جن جو مل رہے ہیں وہ دونوں کی سوچ بچار وہ سب کچھ اتنا ایسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل یعنی دونوں ایک چیز کو برابر جو دیکھ رہے ہیں وہ دونوں کے لیے ان کا نظریہ دونوں کا سیم ہی ہے، اور دونوں نے اس کو سچے دل سے صدق دل سے قبول کیا، تبھی ہی وہ شادی جو ہے وہ بہت ہی کامیاب رہے گی۔ لیکن اس طرح سے کوئی بھی اٹریکشن کے اوپر کر لیا تو پھر وہ غلط ہے۔